السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 8 باتیں زندگی میں کبھی مت بھولیں: اپنی موت کو، خدا کی ذات کو، دوسروں کے قرض کو، اپنے وعدے کو اور ماں باپ کی وصیت کو، نماز کی پابندی کو، الفاظ کی ادائیگی کو، ذلیل ہونے سے پہلے جھوٹ کو۔ مصیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ عام لوگوں کے سامنے آواز اونچی کر کے مت ہنسا کرو اور نہ ہی بلا وجہ لوگوں کے سامنے مسکرایا کرو، اس سے تمہارے رعب میں کمی آئے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت سے کثرت سے بات چیت کرنے اور ان کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا کہ گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ جانا کہ دعائیں قبول ہو گئی۔ رشتوں کا ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کہ رشتے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا محبت کا اصل حقدار تو اللہ ہے، بس تم اسی کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا 3 طریقوں سے پریشانیاں خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1 خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 صبر کرنے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہے۔ نمبر 1 صدقہ کو چھپا کر دینا۔ نمبر 2 مصیبت کو چھپانا۔ نمبر 3 والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ نمبر 4 لا الہ الا اللہ کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا جب گناہوں کے بعد نعمت مسلسل ملتی رہے تو ہوشیار ہو جاؤ کہ ہمارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں تمہاری مشکلات آسمان جتنی کیوں نہ ہو، تمہارا یقین اللہ پر ہے تو تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا جب دل گھبرائے تو الم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی ہے، اور وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا نصیب ہار جاتا ہے
لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا، انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو خود پردہ رکھتا ہے۔